خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں متنوع قسم کے کھانے چاہیے، ہمیں قسم کے کھانے چاہیے، ہمیں بدل کے کھانے چاہیے، ہمیں ایک ہی قسم کا کھانا نہیں چاہیے۔ اب اگلی بار میں سر میں نہیں کروں گا لیکن بے سوری بھی نہیں کروں گا، توجہ فرمائیں۔ ہاں سر صرف ترنم کو نہیں کہتے نا، ایک اور بھی سر ہوتی ہے، توجہ فرمائیے۔ اگلی بات کیا کہنے لگے فَادْعُوا، دعا کرو، مانگو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دعا کرو، مانگو۔ کس کے لیے؟ لنا، ہمارے لیے۔ کس سے؟ ربک، اپنے رب سے۔ کس سے؟ اب توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ گھر بھی جائیں گے نا تو آپ کا دماغ معطر ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کا عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ کہاں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فَادْعُوا، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے۔ کس سے؟ ربک، اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہا ربنا، ہمارے رب سے، یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے۔ تو کیا رب ان کا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ کیا رب فقط موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ ان کا نہیں تھا، ان کا بھی تو تھا نا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے، وہ کہہ رہے اپنے رب سے۔ یہاں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جاتے ہو پیروں کے ساتھ؟ کیوں جاتے ہو پیروں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو اللہ والوں کے پاس؟ کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری نہیں سنتا؟ میں نے کہا سنتا تو ہے لیکن ان کی زیادہ سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی زیادہ سنتے ہیں۔ جملہ سمجھ آیا؟ سنتا سب کی ہے لیکن جو اس کی زیادہ سنتا ہے اس کی وہ زیادہ سنتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، وہ کہتے ہیں فَادْعُوا لَنَا، ہمارے لیے مانگیے، ربک، اپنے رب سے۔ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ رب ہے اور بنی اسرائیل کا بھی رب ہے، لیکن پتہ انہیں بھی ہے کہ جیسے ہمارے کرتوت ہے نا ایسے وہ سنتا تو ہے لیکن دیتا اپنی مرضی سے ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مانگیں گے تو پھر وہ ان کے سننے کے مطابق، ان کی شان کے مطابق، ان کے سٹیٹس کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اچھا اگلی بار توجہ فرمائیے، میں نے ویسے جب تفسیر شروع کی تھی نا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلتا جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جلدی سمٹنے والا کام ہے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اور پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گی، لیکن جو سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا لی نا تو پھر کوئی جیل بھی آپ کو ڈھنگ نہیں سکے گا۔ پھر کوئی جیل بھی
آپ کو ڈنگ نہیں سکے گا جو یہ کہتے ہیں نبی تو شاید کوئی نہیں، ولی تو شاید کوئی نہیں، ماں تو شاید کوئی نہیں، پیو تو شاید کوئی نہیں۔ اور میں کیا بے وقوفا قرآن بھی پڑھ لیکن آپ پہ نہیں، آپ پہ نہیں، اس بندے کو نہ پڑھ جنہیں عشق میں ڈب کے پڑھے ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے۔ تو میں کہتے جی عزت دا اعلان رب کرے وہ شاید کوئی نہیں۔ رب کہتے ہیں عزت مومنہ واسطے، تو کہتے ہیں شاید کوئی نہیں۔ اور رب عام مومن نوی عزت کا تاج پہنا رہا ہے۔ تو ولیوں دے بارے کہنا ہے شاید کوئی نہیں، تو نبی دے بارے کہنا ہے شاید کوئی نہیں۔ اگلی گل سنو، یہی آیت، یہی الفاظ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیے۔ میں کیا بنی اسرائیل تسی آپ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تہاڈا رب نہیں؟ آپ منگو نا رب کو لو، لیکن نہیں، پتہ یہ چلتا ہے، پتہ انہیں بھی تھا کہ ہم مانگیں گے نتیجہ اور ہوگا۔ اللہ کا نبی گزارش کرے گا، نتیجہ اور ہوگا۔ پیگا گول کیوں جانتے ہو؟ میں کیا آپ منگا گے نتیجہ اور ہوئے گا، وہ منگل گے نتیجہ اور ہوئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنہ کوئی انہوں مند ہے نا وہ انہوں ہی عطا انہوں کرتا ہے۔ تو جیڑا ساری چاڑی جناب میرے ورگا بازارہ پھردا رہے، گلیاں پھردا رہے، نمازاں بھی پانچ پوریاں نہ کرے، تے تولے بھی کم، تے قسماں بھی جھوٹیاں جاوے، تے ملاوٹ بھی کرے، سارا کچھ ایک کو کچھ، تے اس بندے دا منگنا، تے اس بندے دا منگنا جڑا ہر ویلے اللہ اللہ کرے، رات مسلے دے دن روزے بھی، فرق تے ہوئے گا نا، فرق تے ہوئے گا نا۔ اور وفادار پتر نو پیو زیادہ دے جائے نا، بلا تشبیہ و مثال، میں رب کی گل نہیں کر رہا، میں عام مثال دے رہا کہ وفادار پتر نو ابا بھی پسند کرتا ہے نا۔ وہ منگے جب کہتا ہے لے پتر سب کچھ تیرا ہی ہے نا، جی نافرمان آ جائے پیو کہتے ہیں اچھا اتنے کھل میں دینا تینوں، جا یار جا انہوں دے آ، انہوں پھڑا دے پیسے، تے کدے نہیں بھی دینا، تے جننے کو جسی وفادار ہاں پھر وہ دے صاحب ہی رب سانو دے گا نا۔ تے جیڑا ساری جاڑی جنہاں دے بارے رب کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جیڑا دی سراتی سانجے ہی کوئی نہیں، کدے قیام ہے، کدے رکوع ہے، کدے سجدہ ہے، کدے قعد ہے، کدے تلاوت ہے، کدے تسبیح ہے، کدے تحلیل ہے، پھر انہاں دا منگنا تے ہو رہے نا۔ تے تو کہے ہو شے ہی کوئی نہیں، میں کہ تو کی شے ہے؟ کدے اپنے بارے بھی سوچنا تو کی شے ہے؟ جڑا نبیوں دا بھی گستاخ، جڑا ولیاں دا بھی گستاخ، جڑا صحابہ دا بھی گستاخ، کدے سوچنا تو کی شے ہے؟ اگر سارے کافی سارے نوجوان جڑے نا، نوجوان نسل کافی ساری ڈلی گئی اس پاسے، ڈلی گئی اس پاسے کہ جی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، حدیث ہے، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور میں کیا حدیث پڑھنا تے قرآن پڑھنا کمال نہیں، حدیث نو بھی ایمان دیا نظرہ نال پڑھو تے قرآن نو بھی ایمان دیا نظرہ نال پڑھو۔
تو ایسا ہی ہوئے گا کہ کسی اہل نظر کو بہ کے پڑھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک. رب کی فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بلا شبہ تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا. بات قابل غور، بات قابل توجہ، اللہ کے نبی کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. رب نے پہلی بات یہ ہے، جب ہم نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو میں نہیں دیتا انہیں، رازق میں ہوں یا تو ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرو نا. رب یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مینوں چھڑ کے تیرے کولوں کیوں منگدے پئے، مینوں چھڑ کے تیرے کولوں کیوں منگ رہے ہیں، تیرا تے میرے کولوں کیوں نہیں منگ رہے. میں رازق ہاں نا، میں رب ہاں نا، سارے خزانے میرے کول نے، تو مینوں چھڑ کے تیرے کولوں منگدے نے، میں نہیں دیاں گا. یہ گل رب نہیں آتی، بلکہ آخیا کی رب آخیا سونا تیرے ذریعے نال منگنے نہیں پے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، انہاں جو بھی منگیا میں دے دیاں گا. جو منگیں گے دے دیاں گا، جو منگیں گے دے دیاں گا، بلکہ دے دیتا. کیوں؟ اس وجہ تو کہ انہاں آپ نہیں منگیا، انہاں تیرے کو منگوایا ہے. جی آپ منگ دے تو میں شاید نہ دینا، لیکن تیرے کو منگوایا نے نہ سونیا. نہ فرمان اے نے نہ سونیا، تو تے وفادار ہے، تو تے وفادار ہے نا. تو میرے کو تو منگ رہا ہے نا پیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بلا شبہ تمہیں ملے گا، مل گیا جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، سونے دے دیاں گا انہوں، لیکن انہوں دست دے دیاں گا، لیکن ناداری، لیکن خواری بھی انہوں دے پلے، ناداری بھی انہوں دے پلے. سمجھ آ گئی؟ کہ مالداری کوئی نہیں، مالداری کوئی نہیں، خواری تے ناداری دوئے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تے نالے میری ناراضگی بھی. کیوں؟ انہاں دے جرم بڑے نے، انہاں دے پڑھو تے صحیح نا، انہاں دے جرم بڑے نے. کیڑے کیڑے؟ اللہ دیاں آیتاں دا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ دیاں آیتاں دا انکار بھی کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، حد سے بڑھنے والے بھی ہیں. اس لیے سونیا دے دیاں گا، لیکن ناراضگی ہونا نال میری ہے. ناراضگی ضرور ہے. عزیز گرامی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کے پیاروں کا ادب کرنا چاہیے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. ایک قرآن کا فلسفہ ہے ہی کوئی نہیں کہ کوئی شے نہیں. اچھا پتہ ہے کہتا کہ یہ کہتے انہیں نہیں، وہ ان کے مقابلے میں یہ کوئی شے نہیں ہے نا. میں کہتے ہیں کہنے اجازت دیتی ہے کہ تم مقابلہ کروا. تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم نبی اور ولی کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ولی شاعر کوئی نہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ رب اور اس کے بندوں کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ شاعر کوئی نہیں؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ رب نے تو مقابلہ کوئی نہیں کروایا. رب نے تو کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، عزت رسولوں کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنوں کے لیے. رب سے مقابلہ کوئی نہیں کروایا. رب سے عزت بڑھتی جا رہی ہے، عزت دیتا جا رہا ہے، عزت دے رہا ہے.